اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام فما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک انشاءاللہ سورہ الانفال پارہ 9 ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ان کے سامنے ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہتے اجے رہنے دو، سمعنا سن لیا ہم نے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیتیں، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی۔ یعنی جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ان کے سامنے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے جی کرنے والی، ایسی تو ہم بھی باتیں بنا سکتے ہیں۔ عربی تھے تو قرآن مجید بھی عربی بھی نازل ہوا تو کہہ دیتے جناب کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے، ہم ایسی آیتیں بنا سکتے ہیں۔ نضر بن حارث مکہ کا ایک متمول تاجر، تجارت کی غرض سے حیرہ گیا، وہاں سے کہانیوں کی کتاب، مشہور کتاب کلیلہ دمنہ اور کیسر و کسریٰ کے قصوں کی دوسری کتابیں خرید لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے عبرت آموز حالات بیان کرتے تو وہ بڑے غرور سے کہتا ہے ایسی باتیں اور حکایت تو میں بھی سنا سکتا ہوں، جیسی باتیں آپ سناتے ہیں تو لے آیا نا کہانیوں کی کتابیں، تو کہنے لگا ایسی باتیں تو میں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ وہ انتہائی ڈٹائی سے دعویٰ کرتے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، لیکن بار بار کے اصرار کے باوجود وہ اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، اگر یہی قرآن سچ ہے، من عندك تیری طرف سے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو برسا ہم پر پتھر، من السماء آسمان سے، أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور لے آ ہم پہ دردناک عذاب۔ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر یہ پتھروں کی بارش برسنی چاہیے ہم پہ اور عذاب نازل ہونا چاہیے ہم پہ۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے آقا آپ ان میں موجود ہوں اور میں نے عذاب دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وما كان الله معذبهم يستغفرون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جو مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو دعا مانگی نا کہ ہمارے لیے آسمان سے پتھر برسا، یہ دعا مانگنے والا کون تھا؟ یہ سوال ہے۔ نضر بن حارث اور ابو جہل کے نام روایات میں آتے ہیں کہ یہ دو جو ہیں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں نے یہ دعا مانگی۔ ممکن ہے دونوں ہوں اور ممکن ہے کہ سب کفار ہوں، لیکن ایک کی زبان نے ان کے دلی ارادے کی ترجمانی، یعنی سب کی بات سب کی یہی ہو لیکن زبان سے کسی ایک نے کہہ دیا ہو۔ آگے فرمایا نا وما كان الله ليعذبهم، اور نہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے حالانکہ آپ تشریف فرماؤ ان میں۔ یہاں قدرتاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار سال سال سے اسلام کو مٹانے اور پیغمبر اسلام کو اذیت پہنچانے میں اپنی ساری کوششیں صرف کرتے رہے تھے، اب تو انہوں نے چیلنج بھی دے دیا تھا کہ اے خدا اگر یہ دین اور رسول حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ اتنی باتوں کے باوجود غضب الہی کو کیوں حرکت نہ ہوئی اور ان پر کیوں ایسا عذاب نہ اتارا گیا جو انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیتا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی۔ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے کہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت اور ان کا دانستہ کفر پر اصرار اس امر کا مقتضی ہے
کہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر تباہ کن عذاب نازل کیا جاتا، لیکن اے میرے محبوب جب تک تیرا وجود سراپا رحمت ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہوا ہے، تیرے سائے رحمت میں کفار اور اسی اشعار سب کے لیے پناہ ہے۔ لِأَنَّكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے نہیں رحمت، تمام جہانوں کے لیے۔ آپ کی رحمت کی چھاؤں میں کافر بھی موجود ہیں اور آپ کی رحمت کی چھاؤں میں مسلمان گناہگار بھی موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں تیرے ایسے غلام موجود ہیں جو ہر وقت میری بارگاہ اقدس میں سر نیاز خم کر کے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی اور کیا عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نیکوکار بندوں کی، ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مجاہد کی رائے ہے کہ ہم یستغفرون سے مراد وہ سعید روحیں ہیں جو ان کفار کی پشتوں میں تھیں۔ ابھی آئے نہیں تھے جب طائف میں جس طرح ہوا نا، پتھر مارے رسول اللہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرشتے آئے، عرض کیا کہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تباہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کوئی ان میں میرا غلام بن کے آ جائے۔ تو یہاں پہ بھی روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ اس لیے انہیں تباہ و برباد نہیں کیا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے روحوں میں جو ابھی نہیں آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، اور ابھی تک عالم اجساد میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے ان کے لیے نہ عذاب دے انہیں اللہ؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ جب حضور اور حضور کے نام لیوا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اب وہ رہ گئے اور ان کے کرتوت، تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا جس نے ان کے نخوت و غرور کو پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ پہلی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے وہ عذاب استیصال ہے جو ساری کی ساری قوم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس آیت میں اس عذاب کے اثبات ہے جو محض تنبیہ اور سرزنش کے لیے کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اتارا جاتا ہے۔ دو قسم کے عذاب ہوتے ہیں نا، ایک عذاب ہوتا ہے تباہ کرنے کے لیے اور ایک عذاب ہوتا ہے کسی کو تنبیہ دینے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، تو یہ یہاں پہ ذکر کیا۔ ان پر عذاب الہی کو اترنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول اور اس کے سچے پیروکاروں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں۔ بھئی ایک بات یاد رکھیے، ایک تو زبان سے اور دوسرا کسی ایسی حرکت سے اجتناب فرمایا کریں جس سے کوئی دوسرا آدمی اللہ کا گھر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔